سوشل میڈیا کے کچھ سوالات آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ محمد جہانگیر ہیں، کہتے ہیں جان بوجھ کر نماز با جماعت ادا نہ کرنا کیا یہ گناہ ہے؟ اگر واقعی کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو جب پانچوں ٹائم کی نماز جماعت واجب ہے۔ اب جماعت واجب ہونے کی صورت میں پانچوں نمازوں کی جماعت مردوں پر واجب ہے۔ اب کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے اس جماعت کے ترک کرنے کی، چھوڑنے کی، اور جیسے سستی کر لیا، باتوں میں لگ گیا جان بوجھ کر، مطلب کہ اس نے جماعت چھوڑ دی تو بے شک وہ گناہ گار جہنم کا حقدار ہے۔ یہ بات اگر سب کے ذہن میں بیٹھ جائے نا، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گے۔ نماز بھی بس وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں، جماعت سے ملی نہیں ملی جماعت کوئی پرواہ نہیں ہے، گھر میں پڑھ لی، اکٹھی نمازیں قضا کر لی۔ عصر میں رش زیادہ ہوتا ہے دکان پر تو نہیں آتے، حالانکہ عصر کی نماز کی زیادہ تاکید ہے کہ مصروفیت کا ہے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل سے بڑھ کر کیا مصروفیت، کیا مشغلہ، کیا اہم کام ہے کہ دوسرے کام چھوڑ کر ہم کو نماز تو پڑھنی ہے، نہیں آؤ جماعت سے پڑھنی چاہیے۔ ہاں مجبوری ہوتا الگ بات ہے کہ جماعت چھوڑ سکتے ہیں، ایسی مجبوری جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے۔ جو اسلامی میں اعتکاف کے لیے آئے ہیں وہ اگر کہیں کھڑے ہیں تو پلیز بیٹھ بھی جائیں اور اس طرف توجہ بھی کر لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہم کچھ اسکرین پر مناظر بھی دکھائیں گے جہاں سے آپ کو یہ دکھایا جائے گا کہ وہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں پر جانے سے اعتکاف ٹوٹ سکتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ سیشن ہوگا آپ کا، تو کائنڈلی جتنے بھی معتکفین اسلام بھائی آئے ہیں وہ اس طرف متوجہ رہیے گا۔ انشاءاللہ کچھ دیر میں ہم آپ کو وہ مناظر بھی دکھائیں گے۔ حضور آپ نے بھی جماعت سے نماز پڑھنے کے تعلق سے بیان فرمایا، تو معتکف کے لیے تو زیادہ مشکل نہیں ہے با جماعت نماز ادا کرنا، تو جو ماشاءاللہ آئے ہیں ان کو پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملیں، اس کے لیے ہمارے معتکفین کو کیا تیاری رکھنی چاہیے؟ کیا بات ہے، ابھی تو مغرب کی نماز کے انتظار کی نیت کر لیں کہ نماز کے انتظار میں جو ہوتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے، اس طرح گویا وہ نماز میں ثواب ملتا ہے۔ یہاں تو پانچوں ٹائم ظاہر ہے کہ متقب وہ کرنا کیا مین تو نماز ہے، نماز میں سستیاں کرے، کوتاہیاں کرے، اور باقی ٹھیک ہے دیگر عبادات کرے، کرنا چاہیے، لیکن نماز تو فرسٹ ہے نا۔ روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی۔ یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست، ورنہ یہی بگڑی دیگر اعمال بدل جائے اولا خراب ہوں گے۔ حدیث شریف کے مضمون پر یہ شعر ہے، تو یہ کہ نماز کا اتنا ہے نا، پہلے سے وضو کر رہے ہیں، اتنا رش ہوتا ہے وضو خانے پر، اینڈ ٹائم پر کیسے ہوگا؟ تو پیٹ کو تھوڑا ہلکا رکھنا پڑے گا۔ یہ عمر کے ساتھ ساتھ زیادہ خطرہ ہوتا ہے وضو زیادہ دیر نہ رہ سکنے کا، غذاؤں میں تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھنا پڑے گا۔ اب وہ فارغ ہوتا ہے نا آدمی تو اس کو کھانے کی زیادہ سوچتی ہے، پیسے جیب میں ہونے چاہیے۔ باہر ساری مطلب للچانے والے نفس کو انتظامات بھی موجود ہوتے ہیں، غیر معتکفین سعادت سمجھ کر خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے کسی سے پکوڑے منگا لیے، کسی سے کچوریاں منگا لی، تو پھر آپ بولو کہ میں پہلی سب میں نماز پڑھوں، خواب میں بھی نہیں پڑھنے دیا جائے گا آپ کو۔ پیٹ جب ہلکا نہیں رکھیں گے تو کیسے پہلی سب پائیں گے، وہ بھی ان ہزاروں کو چھوڑ کر۔ ہاں دھکے مار کر دل آزاری کر کر آج تو ٹھیک ہے دادا گیری ہو سکتا ہے آپ کی چل جائے، لیکن دار مسجد میں عاجزی نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ یہیں دادا گیریاں اور دل آزاریاں کریں گے تو آخرت میں بنے گا کیا اپنا؟ تو آئے ثواب کمانے کے لیے، یہاں تو کوئی تھپڑ بھی مارے تو تو خوش ہوتا ہے ایک اور مار دے، میں جوابی کارروائی نہیں کروں گا، باہر نکلنے کی دھمکی بھی نہیں دوں گا کہ تو باہر تو نکلے گا دیکھ لوں گا تیرے کو، کچھ بھی نہیں۔ عاجزی ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ اپنے کو یہاں اپنے فن کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے، اور جو جتنی عاجزی کرے گا اتنا وہ بلندی اختیار کرے گا۔ تو حدیث پاک میں من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی
کرتا ہے اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. تو یوں مطلب ہے کہ نرمی سبھی کریں گے تو کوئی جھگڑے لڑائی نہیں ہوں گے. ہوتے ہیں جھگڑے تو حج میں بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, کراؤڈ ہوتا ہے, پھر آرام پورا ملنا نہ ملنا, اپنی پسند کا آرام ملنا, اپنی پسند کی غذا ملنا, یہ ظاہر ہے کہ نہ سفر میں ضروری ہوتا ہے نہ اعتکاف میں جب اتنے سارے ہوں تو یہ ضروری نہیں ہوتا, ہر ایک کی مرضی کا تو نہیں ہو سکتا نا. تو یوں مطلب صبر کے ساتھ نرمی کے ساتھ گزارا کر رہا ہے. تو جتنا صبر کریں گے انشاءاللہ ثواب و اجر کے حقدار بنیں گے. تو یوں یہاں پر پیٹ ہلکا کریں, وضو جلدی کر لیا کریں. بعض اس طرح بھائی ہوتے ہیں جو پہلی صف میں پڑے ہوتے ہیں اعتکاف میں نے نوٹ کیا ہے, اب وہ کس طرح مطلب اپنے پیٹ کی حفاظت کرتے ہوں گے, بار بار پیشاب نہ لگے اس کا بھی خیال رکھتے ہوں گے, اور نیلے پیلے ٹھنڈے ٹھنڈے شربت چڑھا لو اور آپ بولو میرے کو پیشاب نہ لگے, ایسا کوئی مسئلہ ہوتا میں کہاں سے لاؤں گا یار. ارے کو تو خوراک کے اوپر تو بہت کچھ دار و مدار ہوتا ہے. انشاءاللہ احتیاط کریں گے. بس یہ کہ جماعت ایک بھی نہیں جانی یہ ابھی سے طے کرنا ہے, کیونکہ ابھی اعتکاف شروع نہیں ہوا. کراچی کے فیضان مدینہ میں ابھی اعتکاف سنت شروع ہونے میں کچھ منٹ ہیں ابھی. تو ابھی سے یہ طے کر لیں کہ میری آج مغرب سے مغرب آپ کے اعتکاف میں ہو جائے گی, اعتکاف شروع ہوگا. یہ کیا یہ پورے 10 دن میری ایک بھی رکعت نہیں جائے گی انشاءاللہ. پہلی صف تو سب پا ہی نہیں سکتے ظاہر ہے. تو اب آپ اگر ایسا کر سکتے ہیں, جو جس طرح یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کئی کئی گھنٹوں پہلے آ کر یہ بیٹھ جاتے ہیں, آپ اگر کر سکتے ہیں تو ان سے پہلے آ کے بیٹھ جائیں. کوئی جھگڑا نہیں کرے گا کیونکہ یہ مسجد ہے, کسی کی ذاتی ملک تو ہے نہیں کہ اگر کوئی بولتا ہے کہ میری جگہ تھی تو وہ اس کی غلطی ہوگی کہ ویلو تو پہلو جو جلدی آ گیا بیٹھ گیا یہ اس کی جگہ ہے. اور ایک جگہ فکس کر لینا کہ میں اسی کونے میں نماز پڑھوں گا اور جگہ پر ہوں, تو یہ حدیث پاک میں اونٹ کی طرح ایک جگہ مقرر کر لینا اس کو بھی منع کیا گیا ہے. تو پہلی صف میں دوسری صف میں مجبوری ہے, پہلی صف نہیں پا سکتے, سب اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا سب میں. تو جتنا قریب سے قریب ہوگا نا اتنا فائدے میں رہے گا. اب جیسے رحمت سب سے پہلے امام پر نازل ہوتی ہے جو نماز پڑھا رہا ہے, اس کے بعد جو اس کی بالکل ڈائریکشن میں پیچھے ہے ایک پہلی صف کا اس پر رحمت اترتی ہے. پھر اس کے بعد جو سیدھے ہاتھ کی طرف ہے اس پہلی صف والے کے اس پر رحمت اترے گی. یہ اترتے اترتے یہ پوری صف ہو گئی. اب یہ رحمت ہے یہ اینڈ جو ڈائریکشن میں بیچ میں تھا پہلی صف والا اس کے الٹے ہاتھ والے کی طرف رحمت اترے گی آخر تک. اس کے بعد اس کے عین پیچھے دوسری صف میں دوسری صف میں جو سیدھ میں اس کی ڈائریکشن میں اس پر رحمت اترے گی. پھر سیدھی طرف پھر الٹی طرف علی ھذا القیاس. اسی پر آپ کہ جو جتنا پیچھے ہوگا وہ اس معاملے میں نقصان میں رہے گا. تو جتنا آگے صفوں میں جگہ ملے اتنا مفید ہے. اور پہلی صف کی تو کیا بات ہے. اب یہ بڑی مسجد ہے تو پھر بعض اوقات لوگ دور سے دیکھ لیتے ہیں کہ جگہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا, جگہ ہوتی ہے بھلے اعتکاف ہے. بعض اوقات یہی لوگ سمجھتے ہیں کہ جگہ نہیں ہے, یوں دیکھ بھال کر کوشش کر کے وہ آگے سے آگے جگہ ملے. یہ اس وقت ہم سمجھو اعتکاف کے ساتھ ساتھ دینی تربیت بھی حاصل کرنا ہے. یہ ہم کو مطلب آگے چل کر اپنی زندگی مزید کہ بہتر گزارنے کا موقع ملے دین کے حوالے سے. دنیا کے حوالے سے ظاہر ہے کہ سبھی جانتے ہوتے ہیں عموماً, ہم دین کے حوالے سے بہتر سے بہتر کس طرح زندگی گزار سکتے ہیں. اور یہاں اس طرح کے بھی بہت سارے مدنی پھول ملتے ہیں جو ہماری دنیا کو بھی سنوارنے کے کام آتے ہیں. طبی مدنی پھول بھی ملتے ہیں, ہماری صحت کو بھی درست رکھنے کے مطلب ہے کہ وہ کام آ سکتے ہیں. اگر آپ انشاءاللہ سارے حلقے اٹینڈ کریں گے, سارے مدنی مذاکرے پابندی سے, سستی آ جاتی ہے. آج کی رات تو سمجھو گے آپ وہ بس جم کے بیٹھنا, آپ تو بس یہ سب سیکھنا ہے. لیکن جو وقت گزرتا ہے سستی آ جاتی ہے. یہ ایک مطلب انسانی فطرت ہے, اس کا کوئی حل بھی
تو کیا حل کرے. جب حج پورا ہو جاتا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ درہ اٹھاتے تھے، ہنٹر. اے شام والو، سوریا والو چلو، اے یمن والو چلو یمن جاؤ، بھیج دیتے. کہ پڑے رہیں گے تو پھر ان مقدس مقامات کی قدر جو ہے اس کے کم ہونے کا اندیشہ ہے. تو یہ جو خواص ہوتے ہیں ان کا بڑھتا ہے، عوام ہوتے ہیں ان کا جو جذبہ ہے وہ عام طور پہ کم ہوتا ہے. وہ حرمین طیبین کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا. تو یوں مطلب یہ کہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ مطلب بالکل یعنی کئی ایسے بالکل بے باک ہوتے ہیں، بہت گناہ کر رہے ہوتے ہیں مکے میں مدینے میں جو رہتے ہیں. اور جو حج کے لے جائے گا وہ تسبیح پھراتا رہے گا، بھاگ بھاگ کے نمازیں پڑھے گا، اور جماعت جو بھی ہو مطلب وہ عبادت عبادت عبادت. روز بعض ملیں گے جو روز روزے رکھتے ہوں گے، جو حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، جو وہاں رہتے ہیں، یہ نمازوں کے بھی ان کے بیچاروں کے ایک تعداد ملے گی، ٹھکانے ہوتے نہیں ہیں. مجھے تو پتا ہے نا، اب تو شاید وہ پابندیاں اٹھ گئی ہیں. پہلے پردہ ڈالنا پڑتا تھا دکان میں پردہ ڈال کے چپ جاتے تھے جن کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی تھی. تو ہے بس گناہوں کا سلسلہ تو کہاں نہیں ہے. یوں مطلب ہے کہ ایسی مقدس جگہ کا بھی پھر مزید احترام پامال ہو تو اس کا مطلب اگر وہاں نہ رہے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو ادب اور عمل. بہرحال یہ کہ مسجد بھی احترام کی جگہ ہے اور بہت احترام کی جگہ ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. انشاءاللہ باجماعت نماز پڑھیں گے. سارا جو میں نے عرض کیا کییں گے تو انشاءاللہ اگر کچھ کمی کوتاہی ہوئی بھی نا تو بہت اچھے مسلمان ہو کر اب گھر پہنچیں گے. گھر والے آپ سے خوش ہو جائیں گے کہ پہلے تو یہ آتا تھا اے پانی لاؤ، پانی ٹھنڈا نہیں ہے دوسرا لاؤ، اور آج تو اس نے سر جھکا کر السلام علیکم کہا، زندگی میں کبھی نہیں کہا تھا سلام. لڑائی شروع کر دیتے تھے آ کر. آج تو یہ اس طرح بات نہیں. واہ یار، اعتکاف تو اللہ سب کو نصیب کرے. اعتکاف میں یہ ہوتا ہے کہ انسان بندہ بن جاتا ہے، نہ سمجھدار ہو جاتا ہے، اتنا مطلب با اخلاق ہو جاتا ہے. تو یہ کب ہوگا کہ جب آپ اچھی صحبت، یہاں بھی صحبتیں ہیں، اچھی صحبت میں رہیں گے اور یہ سب جو کہا جائے گا وہ کرتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ بھی یاد کریں گے، آپ کے خاندان بھی یاد کرے گا، پڑوسی بھی آپ کے اشارے پر مسجد کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. آؤ بھائی نماز، آؤ بھائی جماعت دے، چلتے ہیں، آؤ نا یار آؤ نا. تو وہ مطلب یار پہلے اڑے وہی کرتا تھا، اب یہ حجزی کرتا ہے، یہ کہ ہو گیا یہ اس کو، چلو یار چلتے ہیں اس کے ساتھ. اعتکاف کی برکتیں لے کر آئے بھائی. سمجھے؟ یہ باتیں سمجھا کرو. یہ میں خوبصورت جملے نہیں بول رہا، میں یہ حقیقت بول رہا ہوں. آپ کر کے دیکھو، انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہاں پر پورا ایک سلیبس ہے، جدول اسکیجول ہے. تو میری تمام متقفین سے درخواست ہے کہ ماشاءاللہ بھی جیسے مغرب ہوگی، مغرب کے بعد اوابین کے نوافل بھی پڑھتے ہیں خوش نصیب، پھر کھانا ہوگا، پھر عشاء اور پھر تراویح آپ نے باجماعت پڑھنی ہے. اور یاد رہے کہ آج 21ویں شب ہے، آج مولا علی کی رات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. طاق رات بھی ہے اور لیلۃ القدر کی تلاش یہ معتکف کا خاص اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس نے شب قدر تلاش کرنی ہے. تو اس کے لیے عبادت کرنی ہے، تراویح بھی باجماعت پڑھنی ہے. آپ کے حلقہ نگران جو ہوں گے ان کے حلقوں میں رہ کر آپ ان کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں گے تو انشاءاللہ کافی فوائد حاصل ہوں گے. صلو علی الحبیب